اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام۔ برادران عزیز، گفتگو سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور یہ ہمارا درس نمبر 23 ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سابقہ درس میں ہم نے گفتگو کی، اور اسی کا تسلسل ہے کہ امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اور تا قیام قیامت جو ان کے شیعیان ہیں، شیعیان علی بن ابی طالب اور شیعیان امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان کچھ نصیحتوں کی طرف آج کے درس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وفد ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کا، اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام کا چاہنے والوں کا ایک وفد اور ایک جماعت امام کی خدمت میں موجود تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے درمیان، ہمارے شیعوں کے پاس آپ لوگ جائیں، چونکہ چند اصحاب کا یہ وفد تھا جو امام کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام نے ان کو مکلف کیا کہ آپ لوگ جائیں ہمارے چاہنے والوں کے پاس، ہمارے شیعوں کے پاس، اور یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیے۔ پیغام کچھ اس طرح سے تھا کہ سب سے پہلے میرا سلام پہنچانا، بلغوا سلامی علی شیعتنا، اور جو ہمارا سلام ہے وہ ہمارے شیعوں تک پہنچائیے، اور پہنچانے کے بعد کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ وصیتیں ہیں جو ان تک پہنچائیں ہماری طرف سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقوی اور تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو امام نے اپنی نصیحت میں ان اصحاب کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک یہ بات پہنچائی کہ تقوی الہی سے کبھی دور نہ ہونا اور ہر وقت تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مالدار فقیروں تک رسائی کریں۔ جو یہ تقوی کی جو پہلی نصیحت ہے، جو پہلی نصیحت ہے امام علیہ السلام کی، تقوی کی نصیحت ہے۔ ہر معصوم علیہ السلام نے یہ دعوت دی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ ہر معصوم کی تمنا اور خواہش رہی ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی چاہنے والوں کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ تقوی الہی سے متمسک رہو۔ اور امام باقر علیہ السلام نے اس نصیحت میں بھی اور اس پیغام میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ عظیم تقوی الہی کو اختیار کریں۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا امام نے کہ مالدار فقیروں تک رسائی کرے۔ جو صاحب دولت ہیں، جو صاحب منصب ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، وہ ہمارے فقیر اور ہمارے چاہنے والے جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں، اور ان تک جائیں اور ان کی مدد کریں، اور ان کی بیماری میں، ان کی پریشانی میں شریک ہو جائیں۔ یہ محبت کا پیغام ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ قیامت تک ہر مؤمن، ہر ایماندار شخص جس کے پاس گنجائش ہے، دولت ہے، منصب ہے، اس کو چاہیے کہ ایتام آل محمد جہاں کہیں بھی، جہاں تک اس کی رسائی ہے، کوئی غریب، کوئی نادار مومن، کوئی بیمار جس کے پاس گنجائش نہ ہو، اس تک پہنچنا امام کی یہ تمنا ہے، اور امام کی یہ نصیحت ہے، امام کا یہ پیغام ہے کہ ہر مومن شیعہ جس کے پاس یہ گنجائش ہو مالی اعتبار سے، وہ جو ہے غریبوں کا خیال رکھے۔ ایک اور پیغام یہ دیا امام نے کہ صحت مند افراد بیماروں کی عیادت کرے۔ یہ تو سیرت ائمہ علیہ السلام رہی ہے، اور امام علیہ السلام نے، اور جو ہے آداب اسلامی کا یہ تقاضا ہے، اور ہر مؤمن اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی مؤمن بیمار ہوتا ہے تو جس انسان کے پاس گنجائش ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، امکان ہو، تو وہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ یہ پیغام آپ ملاحظہ کیجئے شروع سے آخر تک جو باہمی امور پر یہ پیغام مرکوز ہے
کہ آپس میں بھائی چارگی، محبت، معاشرے میں اجتماعی امور میں شریک ہونا، اور یہ چیز ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام یہی چاہتے تھے، اور یہ پیغام بھی دیا کہ آپس میں ملتے رہو، ایک دوسرے کی زیارت کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، یہ پیغام ہے معصوم کا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ زندہ افراد مرنے والوں کے جنازوں میں شریک ہو جائیں۔ یہ بھی پیغام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس وفد کے ذریعے سے، ان بعض اصحاب کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو بھی مومن، جس مومن کا بھی انتقال ہوتا ہے، جو زندہ افراد ہیں وہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ یہ پیغام ہے امام معصوم کا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر جو زندہ افراد ہیں ان کا اخلاقی اور اسلام ناب کا تقاضا یہ ہے، اسلامی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، پھر جو ہے اس کی اہل و عیال، جو اس کے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں مرحوم کے، ان کی احوال پرسی کریں۔ اور یہ پیغام بھی دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہرگز ہماری ولایت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ جو متقی انسان اور پرہیزگار انسان ہو۔ یہ اہم پیغام ہے میں اور آپ کے لیے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ ہماری ولایت تک رسائی کسی کو نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار انسان ہو۔ اور لوگوں میں قیامت کے دن حسرت اور ندامت وہی شخص اٹھائے گا جس کو طریقہ عمل تو بتایا گیا مگر اس نے عمل نہیں کیا۔ یہ بھی اہم پیغام ہے دوستو عزیزو۔ جوار امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، اور ہدف ہمارا یہ ہے کہ سیرت کو پڑھیں اور سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ پروردگار بحق امیر المؤمنین و بحق ائمہ اطہار علیہ السلام اس سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ پیغام ہے امام علیہ السلام کا ولایت تک، ولایت ائمہ طاہرین تک رسائی ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی الہی کے دامن کو تھام لیں، یہ پیغام۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا قیامت کے دن حسرت ہی حسرت ہوگی، ندامت ہی ندامت ہوگی اس انسان کے لیے جس کو طریقہ کار تو بتایا گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اعمال کیسے انجام دینے ہیں، اور کیا اعمال ہے جن کو انجام دینے کے بعد انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہ طریقہ سب کچھ بتایا گیا مگر اس نے عمل نہیں کیا، یہ انسان روز قیامت ندامت اور حسرت میں مبتلا ہوگا۔ اور من جملہ سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہم نکات ہیں ان میں سے ایک اہم نکتہ فقہا اور راویوں کی تربیت ہے۔ بڑے بڑے اصحاب، ابان ابن تغلب ہے، ابو بصیر ہے، اور فضل ابن یسار ہے، زرارہ ابن اعین ہے، ایسے بڑے فقہا جن کی تربیت ایسے کی کہ جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے احکام الہی اور ائمہ اطہار کی احادیث ہم تک پہنچی، اور آج عالم اسلام اور خصوصاً مکتب تشیع کو اگر افتخار حاصل ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات اور احکام پر، تو وہ یہی اصحاب ہیں جن کی تربیت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور ان کے واسطے سے ہم تک ائمہ کے اقوال اور فرامین پہنچے ہیں۔ بہت سارے اہم نکات ہیں امام کی سیرت میں، مگر آخری نکتہ جس پر امام کی سیرت تمام ہوگی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی اشارہ کریں گے۔ تیر اندازی کا ایک واقعہ پیش آیا ہشام ابن عبد الملک کے دور میں، کہ ہشام نے طلب کیا امام کو کہ آپ ہماری محفل میں آ جائیں، اور امام بحالت مجبوری، وقت کے حالات اور احوال ایسے تھے کہ امام کو جانا پڑا، اور امام سے تقاضا کیا کہ تیر اندازی کا مقابلہ ہے، نشانہ کون ٹھیک لیتا ہے اور کون اس حوالے سے بہادر ہے اور ماہر ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر امام نے انکار کیا، چونکہ امام کی طبیعت اور مزاج میں یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر جب اصرار ہوا، زیادہ اصرار کے بعد امام نے قبول کیا، اور آخر میں
ایک نشانہ وہاں پر نصب تھا جس کو نشانہ لینا تھا تیر کے ذریعے سے، اور امام نے یکے بعد دیگرے، ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ امام نے تیر سے وہ نشانہ ٹھیک نشانے پر لیا، اور جس کے بعد سب پریشان ہو گئے۔ اور یہ وہ کام من جملہ اسباب، بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوا کہ امام کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگ متوجہ ہو گئے امام کی طرف، اور امام کی عظمت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ایسے کارنامے علمی، اخلاقی اور کرامات اور معجزات ظاہر ہوئے، جس کی بنا پر لوگ جب متوجہ ہوئے تو ہشام ابن عبد الملک نے وہی سے سوچا کہ اب اس کو مزید زندہ نہیں رہنا چاہیے دنیا میں، اگر رہے تو پھر ہماری طرف جو لوگوں کی رغبت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور امام باقر علیہ السلام کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے۔ یہاں سے اس منحوس نے قصد کیا کہ امام کو زہر دیا جائے، اور نتیجے میں وہ اپنے زعم میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ راستہ صاف ہوگا، اور اس منحوس نے زہر دیا، مگر ظاہری طور پر جسم کے ہٹ جانے سے وہ مقام اور وہ جلالت، وہ ہیبت جو امام کی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، چونکہ ایک منصب الہی ہے اور ایک خلافت الہی ہے۔ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اگرچہ امام کی شہادت ہوئی اس حاکم کے دور میں، اس نے زہر دیا اسی دشمنی کی بنا پر کہ کہیں ان کے مقام اور ہیبت اور جلالت کی وجہ سے ہمارا مقام کم نہ ہو جائے۔ نتیجے میں اس لعین نے امام باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ اب یہاں سے آگے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام کی القابات اور ان کی سیرت اور ان کے فضائل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ولادت کی جو تاریخ بتائی گئی ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ 17 ربیع الاول اور 83 ہجری کو امام کی ولادت ہوئی ہے۔ عمر مبارک 65 سال اور مدت امامت امام کی 34 سال، اور تاریخ شہادت 15 شوال 148 ہجری کو امام کی شہادت ہوئی ہے۔ القابات میں صادق لقب مشہور ہے، طاہر ہے، صابر ہے، اور کنیت ابو عبداللہ اس کنیت سے امام مشہور ہے۔ قال ابو عبداللہ جب کہا جاتا ہے روایات میں، اور فقہ کی احکام فقہ میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں امام سے، تو وہاں پر مقصود امام صادق علیہ السلام۔ فضائل کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا خیر البریہ، خلائق میں، مخلوقات میں بہترین مخلوق امام صادق علیہ السلام ہے۔ زید ابن علی نے فرمایا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہ فی کل زمان رجل منا اہل البیت یحتج اللہ بہ علی خلقہ وحجۃ زماننا ابن اخی جعفر لا یضل من تبعہ ولا یہتدی من خالفہ۔ زید ابن علی امام زین العابدین کے فرزند ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں فی کل زمان رجل منا اہل البیت، اللہ کی طرف سے ایک حجت ہر زمانے میں ہوتی ہے، اور ہم اہل البیت میں سے ایک شخص ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے حجت کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یحتج اللہ بہ علی خلقہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوقات پر حجت تمام کرتا ہے۔ ہم اہل البیت میں سے ہر زمانے میں ایک شخص ہوتا ہے کہ اس شخص کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوقات پر حجت کو تمام کرتا ہے۔ وحجت زماننا، اور اس زمانے کی جو حجت ہیں وہ ابن اخی جعفر، میرے بھائی کے بیٹے، یعنی امام محمد باقر کے بھائی تھے زید، جو کہ فرزند امام زین العابدین ہیں، زید ابن علی، زید الشہید۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو حجت خدا ہے وہ میرے بھائی کے فرزند جعفر صادق ہے۔ لا یضل من تبعہ ولا یہتدی من خالفہ، جو بھی اس کی پیروی کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ولا یہتدی من خالفہ، اور جو ان کی مخالفت کرے گا کبھی ہدایت اور فلاح نہیں پائے گا۔
ہمارے علماء نے اور ہماری جو کتابیں ہیں روایات اور احادیث کی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے مقام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ رئیس مذہب جعفری۔ آج اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے تو افتخار کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ انا جعفری، میں امام جعفر صادق کے شیعوں میں سے ہوں اور جو ہے ان کی فقہ کو ماننے والا ہوں، یہ ہم افتخار کے ساتھ کہتے ہیں۔ آج ہماری فقہ امام صادق کی طرف منسوب ہے۔ دوسرے مسالک کے علماء نے بھی اعتراف کیا کہ مالک کا یہ کہنا، جو آج مالکی جو فرقہ موجود ہیں اور امام مالک کی طرف منسوب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام علما وعبادتا وورعا۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہ اعتراف ہے، یہ غیر کا اعتراف ہے، کہتا ہے کہ نہ کوئی ایسی آنکھ، نہ کوئی کان، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی شخص افضل ہو جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، علم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ نہ کوئی ایسا شخص، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے کان نے سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ فلان افضل ہوگا۔ خیال تک کسی کے دل میں یہ نہیں آیا کہ امام صادق سے کوئی افضل ہو، علم میں، ورع میں اور حلم میں، عبادات میں اور دیگر تمام صفات کمالیہ میں۔ فضیلت کے لیے بھی کافی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی فإنه لا يحدثكم احد بعدی بمثل حدیثی۔ یہ میں نکتہ خصوصیت کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ ناظرین کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہی تو ہم نے سنا ہے آج تک کہ امیر کائنات صاحب منبر سلونی ہے، کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جب تک میں تم لوگوں کے درمیان ہوں مجھ سے پوچھتے رہو، اور آسمان کے راستوں کے بارے میں مجھے علم ہے، زمین کے راہوں کے بارے میں علم ہے۔ لیکن یہی دعویٰ یا علی نے کیا ہے یا فرزند علی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ یہ حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این کہ میں تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں مجھ سے پوچھو کہ فإنہ لا یحدثکم احد بعدی، میرے بعد پھر کوئی تم سے ایسی حدیث، ایسی گفتگو نہیں کرے گا بمثل حدیثی، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ دعویٰ یا علی نے کیا ہے یا فرزند علی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ تواضع کے بارے میں دوستو عزیزو، سیرت ائمہ علیہ السلام میں بہت ساری نکات ہیں اس حوالے سے۔ تواضع امام صادق کے حوالے سے، ان رجلا من السواد کان یلازمہ فافتقدہ، ایک سیاہ رنگ کا شخص، غریب نادار انسان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت رہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص نظر نہیں آیا امام کو، تو امام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ چاہنے والا ہمارا مومن اور جو ہے وہ بندہ کہاں گیا، کہ کئی دنوں سے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کسی شخص نے، کوئی اور شخص تھا جو مغرور انسان تھا ظاہراً، اس نے توہینآمیز انداز میں امام سے کہا کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ فلان شخص، اس طریقے سے سوال کیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل الرجل عقلہ وحسبہ دینہ وکرمہ تقواہ۔ یہ میں اور آپ کے لیے پیغام ہے، کسی کو نظر انداز کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا انتہائی مبغوض عمل ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک اور ائمہ اطہار کی نگاہ میں۔ جب اس بندے نے توہینآمیز انداز میں جب سوال کیا اس شخص کے بارے میں، فلان شخص جو کالا اور غریب اور فلان جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو امام نے فرمایا کہ اصل رجولیت یہ ہے کہ عقل انسان کے پاس ہو، صاحب عقل انسان کی اہمیت ہے، اور وہ ہے صاحب عقل جو اگرچہ رنگت میں یا جو ہے دولت میں یا کسی اور چیز میں ممکن ہے آپ جیسا نہ ہو، لیکن عقل تو رکھتا ہے۔ وحسبہ دینہ، کسی کو خاندان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اصل حسب اور نسب
جس کی پہچان ہے وہ دین، انسان کا متدین ہونا، عقیدے میں مضبوط ہونا، عقیدے کی اصلاح کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ اور وَكَرَمُهُ تَقْوَى، اور اصل رجل کہ انسان کی اصل جو خصوصیت ہے وہ ہے تقوی الہی۔ یہ ملا کات ہے، نہ پیسہ ملا کے، نہ دولت ملا کے، نہ کوئی اور چیز ملا کے، یہ چیزیں ملا کے۔ تو امام نے اس انداز میں رد کیا اس بندے کو۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی مزید امام کی سیرت کے اہم نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔